أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم. بعض عبارتیں ہر زبان میں بڑی مشہور ہوتی ہیں اور ان عبارتوں کے چند الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہوتی ہیں. ہماری اردو میں معروف ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے وہی کاٹو گے، اور انگلش میں شاید کہتے ہیں ٹٹ فار ٹٹ. اور عربی میں بھی ایک مشہور عبارت ہے کما تدین تدان، جو کرو گے ویسا ہی بھرو گے. ہر زبان میں تقریباً اس قسم کے محاورے، اس قسم کی عبارات بڑی معروف ہیں. اور ایک عبارت عربی میں خاص طور پر بڑی مشہور ہے، اور وہ عبارت یہ ہے عامل الناس، لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو کما تحب ان یعاملوک، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے. یعنی تمہیں لوگوں سے جو تمنائیں ہیں، لوگوں سے جو تم خواہش رکھتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، تم پہلے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. آپ احسان کریں گے تو بدلے میں احسان ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا، اور اگر کبھی کسی کو اس دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں یقیناً ملے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اور اگر آپ ہر کسی پر ظلم، ہر کسی پر زیادتی، ہر کسی کو اذیتیں پہنچانے کے در پہ رہیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں، ممکن ہے کہ وہ ظاہری طور پر آتے جاتے آپ کو سلوٹ مار دیں، لیکن دل سے وہ آپ سے نفرت کریں گے. وہ جس وقت آپ کو سلوٹ مار رہے ہیں ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں. اس قسم کے معاملے ایسے بھی نہیں کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دولت محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. دولت کسے پسند نہیں ہے؟ ہر شخص دولت کو پسند کرتا ہے، اور بچے تک بھی دولت جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں.
جب آپ کو دولت پسند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مالی بحران کا شکار نہ ہو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو کبھی مالی بحران میں مبتلا نہیں کرے۔ اور یہ بات ایک حدیث قدسی میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے بنی آدم تو خرچ کر اللہ کی راہ میں، نیک جگہوں پر، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، محتاجوں، فقراء، مساکین پر، تو ان پر خرچ کر، میں تمہیں دوں گا۔ انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بندہ فقراء و مساکین پر کیا خرچ کر سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ کہے کہ میں تم پر خرچ کروں گا، تو اللہ کے پیمانے اتنے بڑے ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں دولت پسند ہے، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہم کبھی مالی بحران کا شکار نہ ہوں، تو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دیتا رہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دیں، اللہ ہمیں دے گا۔ حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے بنی آدم تو خرچ کر اور میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور یہی بات قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرو، اللہ تمہیں اس سے بہت ہی زیادہ بہتر دے گا۔ ایک بات کسی نہ کسی اعتبار سے بہت دفعہ ذکر کی جاتی ہے کہ آپ 1 ریال خرچ کریں گے، اللہ رب العزت 10، 70، 700 اور 700 پر بھی آ کے بات رکتی نہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے نا، بار بار میں پڑھتا رہتا ہوں، 700 پر بھی آ کے بات نہیں رکتی، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ خیر ہو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت محفوظ رہے، ضائع نہ ہونے پائے، تو لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کریں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دولت کو محفوظ رکھے گا، آپ کی اولاد کی، احفاد کی دولتوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے واقعہ میں معروف ہے کہ ایک گاؤں میں گئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ واقعہ بڑا طویل ہے، قرآن کریم میں سارا موجود ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے، کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے، انہوں نے کہا ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے۔ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کو جا رہی ہے، اس دیوار کو گرایا اور اسے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور یہ معمار اور مستری کون ہیں؟ اولو العزم من الرسل، جو 5 اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی مستری ہیں اور خضر علیہ السلام بھی مستری ہیں۔ یہ 2 مستری کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور یتیم بچوں کی دیوار کو یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے، قرآن کریم کے الفاظ موجود ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک انسان تھا، وہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرتا گیا۔ اللہ نے اس کی دولت کو اس حد تک محفوظ رکھا کہ اس دیوار کے نیچے کوئی خزانہ تھا، یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنے باپ کا خزانہ نکال کے استعمال کر لیں۔ کتنی دور تک اللہ رب العزت نیکی کا اثر رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اور میرے تک، ہم نے نیکی کی
ہم پہ اثر ہوگا، ہماری اولاد پہ ہوگا، اور پتہ نہیں کتنی پشتوں تک وہ اثر جائے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ بھلا کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارا اس موضوع پر مواد اکٹھا کیا، ذکر کیا، جس میں سے چند ایک چیزیں جو ہیں اور بھی ہیں، جو ایک دو کر کے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، 10 12 15 ذکر کی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو لوگ مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ کریں، مجھے تنگ نہ کریں، مجھ پر کوئی سختی نہ کریں۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس ارادہ کے لیے پہلے یہ توفیق دے، اور آپ پہلے لوگوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ اپنے سے نیچے جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان پر رحم کریں، آپ کے گلی محلے میں آپ سے جو غریب ہیں ان پر رحم کریں۔ رحم کرنے کے لیے کتنی جگہ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ بعض لوگ فقراء مساکین کو اپنی جیب سے دے نہیں سکتے، الٹا گالی گلوچ کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں یا نہیں؟ دینے کے بجائے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رحم کریں تو آپ پہلے یہ کریں۔ مسند امام احمد، سنن ابو داود اور ترمذی میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم و کرم کرتے ہیں، رحمان اللہ کی ذات، رحمان ان پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہیں ان پر تم رحم کرو، اور جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ایک اردو میں شعر ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم اہل زمین پر رحم و کرم کرو، رحم و کرم کھاؤ، اہل زمین کے ساتھ احسان کرو۔ جو عرشوں کا مالک ہے وہ آج بھی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اور آخرت میں بھی وہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن پہلے ہمیں یہ خود سر انجام دینا پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی۔ اور اگر آپ یہ کریں کہ جو آیا اس کو جس طرح چاہے مارا پیٹا، گالی گلوچ، اذیتیں پہنچائیں، نقصان پہنچایا اور اسے مشقت میں مبتلا کیا۔ ہمارے یہاں ایسے کچھ لوگ ہیں نا، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی، مار پیٹ شروع کر دیں گے، کوئی خاص وجہ نہیں، صرف یہ کہ یہ کمزور ہے، مجھ سے غریب ہے، مجھ سے طاقت میں نیچے ہے، بلا وجہ اسے اذیت پہنچائیں گے۔ اگر کوئی اس طرح کی شکل رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن درجہ کی حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من ضار اضر اللہ بہ، جو کسی کو ضرر یا نقصان پہنچاتا ہے اسے اللہ نقصان پہنچائے گا۔ ہم کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بھی تو ایک حد ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کی طاقتوں کی کوئی حد نہیں ہمارے سامنے، اس کی قدرتوں کا کوئی پیمانہ نہیں۔ تم کسی کو ضرر پہنچاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں ضرر پہنچائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ من ضار، جس نے کسی کو ضرر پہنچایا، اضر اللہ بہ، اللہ اسے ضرر پہنچائے گا، اسے اذیت اور نقصان پہنچائے گا۔ ومن شاق شق اللہ علیہ، اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ مشقت میں مبتلا کیا، ایک مشقت ہے، کہتے ہیں جی میرا کام بڑا مشقت والا ہے لیکن اپنی روزی کے لیے وہ کر رہا ہے، ایک ہے بلا وجہ کسی کو مشقت میں مبتلا کر دینا، تنگی میں مبتلا کر دینا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا من شاق شق اللہ علیہ تو اللہ رب العزت اسے مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ بالکل مسلسل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کما تو دین تو دان، عربی لے لو، انگلش لے لو، اردو لے لو، ہر زبان میں یہ باتیں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں یہ باتیں موجود ہیں، حدیث رسول میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جس مالی مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہوں اللہ مجھے اس سے نکالے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے دولت سے نوازا ہوا تھا، مال تھا، دولت تھی، اس کے سامنے تنگ دست آتے تھے، غریب، فقیر، مسکین، محتاج، بیوہ آتی تھی، لیکن وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، ایک آدمی تنگ دست ہے، معسر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کریم میں الفاظ ہے نا یہ۔ اگر کوئی کسی معسر پر، کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، تنگ دست پر آسانی کیا ہوگی؟ وہ بیچارہ نانے جویں کا محتاج ہے، اسے کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا، پہننے کے لیے کوئی مناسب کپڑا نہیں مل رہا، سر چھپانے کے لیے چلو گھر ہے، لیکن گھر ہی تو سارا کچھ نہیں ہوتا نا۔ اور بعض بحرانوں میں، بعض سیلابوں میں، بعض طوفانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ گھر رہا، نہ سر چھپانے کے لیے جگہ رہی، نہ کھانے کے لیے کچھ رہا، دو کپڑوں میں انہیں کہیں نہ کہیں بھاگنا پڑا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ آخرت میں کون سا بازار لگنے والا ہے؟ آخرت میں تو کوئی بازار نہیں ہوگا نا، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اگر آخرت میں اللہ بندے پر آسانی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ کہیں بڑے سخت قسم کے عذاب کی طرف جانے والا تھا، اللہ رب العزت اسے بچا لے گا۔ اس کے اعمال، اس کے باقی کرتوت ایسے تھے کہ شاید یہ جہنم میں ڈال دیا جاتا، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا کہ میرے بندوں پر آسانی کرتا رہا ہے، اس پر بھی آسانی کر دے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے بارے میں فرمایا کہ تاجر ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی چیز نہیں اس کے پاس، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جا کے کہتا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک بات کے، ایک کام میرے پاس تھا کہ میں تاجر تھا اور کوئی نیکی تو نہیں کی، لیکن میں اپنے کارندوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی جاؤ، اگر کوئی تنگ دست دیکھو، مال اس نے خریدا ہوا ہے، آج اس کا وعدہ آ گیا، اسے تنگ نہ کرو، اگر کچھ مہلت دیتے ہو مہلت دو، چھوڑ دیتے ہو چھوڑ دو، تجاوز کر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لوگوں سے، تنگ دست لوگوں سے تجاوز کر جانے کے نتیجہ میں تجاوز اللہ عنہ، اللہ نے بھی اسے تجاوز کیا، کہا کہ تیرے پاس اور کوئی نیکی ہے نہیں، لیکن یہ نیکی بھی تیری ہمیں منظور ہے، تو لوگوں سے، میرے بندوں سے تجاوز کرتا تھا، آج میں تجھ سے تجاوز کرتا ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر آپ لوگوں کے چھپ چھپ کے ویڈیو بنائیں گے، آج تو مسئلہ ہی بڑا عجیب آ گیا نا، چھپ چھپ کے ویڈیو بنائیں گے، جو باتیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر جائیں، آپ نے وہ کہیں نہ کہیں جیب سے، آج کل تو ویڈیو کی بجائے یہ قلم ہے نا، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن قلم لگا ہوا ہے، اس میں کیمرہ ہے، یہ جگہ اس کی کیمرے والی ہے، یہ جا کے لگا کے آن کر کے بیٹھ گیا، اور جو کچھ مجلس میں ہو رہا ہے اس کے پاس ریکارڈ ہے، اب اس کو جا کے ایڈٹ کرے گا
اس میں سے جو جو چیزیں وہ چاہتا ہے، کس کس کو کس طرح میں نے بدنام کرنا ہے، کہ اپنی ذاتی مجلس میں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی کر جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان 2 4 6 لوگوں سے باہر یہ بات جائے۔ حالانکہ ویسے تو ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے، بات کہتی ہے تو مجھے زبان سے نکال، میں تجھے دنیا سے نکالوں گا۔ بات کہتی ہے تو مجھے زبان سے نکال یا منہ سے نکال، میں تمہیں دنیا سے نکالوں گا۔ اور دیواروں کے بھی کان، بڑی معروف باتیں ہیں ساری۔ پھر بھی ایک آدمی نے کسی وجہ سے کوئی بات کر دی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں میں یہ بات جائے، لیکن اس صاحب کے قلم میں، اس کے پین میں بھی کیمرہ ہے، موبائل ہے، موبائل یہاں ڈالنے کی بجائے یہاں ڈال دے، اس کا کیمرہ باہر ہوگا، جیب سے باہر، ذرا تھوڑا لمبا ہوگا اس طرح۔ اب وہ باتیں لوگوں میں اس نے واٹس ایپ میں ڈال دیں، فیس بک میں ڈال دیں، کسی نہ کسی چیز میں اس نے وہ باتیں ڈال دی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ بدنام ہو جائے گا دنیا بھر میں۔ کم از کم جتنے اس کو جاننے والے ہیں ان میں اس کا امیج خراب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر یہ بات پردے میں رہنے دیتا کہ چلو اس نے کر لی ہے، ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، پردہ پوشی سے کام کرتا، اللہ رب العزت بھی اس کی پردہ پوشی کرتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ مجھ میں عیب ہیں، آپ میں سے بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، سارے اسی طرح ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور اگر لوگوں کے عیبوں کو ویڈیو میں بنا کے، آڈیو میں بنا کے، کسی بھی شکل میں اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پہ، اپنے فلاں پہ لوگوں کو بدنام کریں گے، دنیا میں اللہ بدنام کر دے گا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے جس کی بعض اسناد کو حسن کہا گیا اور بعض کو صحیح قرار دیا گیا، یعنی صحیح سند والی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو گئے۔ بخطرہ لگ رہا ہے نا آگے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اے لوگوں جو اپنی زبان سے تو تم مسلمان ہو گئے ہو، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی مومن ہے صحیح معنوں میں تو وہ ان عیوب سے بچتا رہتا ہے، کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ ابھی صرف مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو انہوں نے مومن بلکہ صدیق، شہید کے درجے تک پہنچا لیا کہ میں اب اسلام لے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ انہی الفاظ کو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ شخص، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کر لیا ہے لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اذیت ذہنی اذیت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی اذیت ہو سکتی ہے، مالی اذیت ہو سکتی ہے۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اذیت نہ پہنچاؤ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، اور نہ ہی انہیں آر دلاؤ۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اب موقع بموقع تو وہی ہے نا، یہ ہے آر دلانا، یہ غلطی پر آر ہے۔ اور ایک آر ہے کہ کسی نے، اللہ رب العزت نے کسی بھی وجہ سے کسی کو کوئی چیز کم دی ہوئی ہے، وہ مالک ہے، کوئی پیدائشی طور پر ایک آنکھ والا ہے،
پیدائشی طور پر دونوں آنکھیں ہی نہیں ہیں. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، لنگڑا ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا، کالے رنگ کا ہے. اگر کوئی کسی کالے کو اس کے رنگ کی طرف سے، رنگ کے اعتبار سے اگر کوئی آر دلاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کالا کہا گیا. یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. اور انہیں اس بات پر غصہ آیا کہ مجھے مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ مسلمان ہو کر بھی مجھے کہہ رہا ہے. اور کہنے والا بھی بڑا عظیم صحابی، عام سا آدمی بھی نہیں ہے، بڑا معروف صحابی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیک الجاہلیہ، یہ الفاظ کہے تو نے، فیک الجاہلیہ، تم میں ابھی تک جہالت کی باتیں باقی ہیں. وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں. فرمایا کہ اپنے بھائی کو تم آر دلا رہے ہو کہ وہ کالی ماں کا بیٹا ہے، ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی. تو اگر کسی نے کسی کو آر دلائی، کسی نے کسی کو اذیت پہنچائی، فرمایا یہ نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ہی ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ہی لوگوں کی پردے کی باتوں کو تلاش کرو، چوسو، کھینچو. بظاہر تو شاید کچھ ملتا نہ ملتا، کہاں کہاں لوگوں نے آج کا اپنے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں کے کیمرے سوراخوں میں لگائے ہوئے. یہ ہے تتبع عورات. جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر جائے، اس نے اس کی اطلاع کے بغیر، اسے بتائے بغیر اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا، پھر آگے پہنچا دیا. تو یہ تتبع عورات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتہم فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب کی کوئی نہ کوئی بات تلاش کرتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں کو، اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اللہ اس کے عیبوں کو سامنے لے آئے گا. ومن تتبع عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اور اگر اللہ رب العزت نے کسی کے عیبوں کو اچھال دیا تو اسے وہ بدنام اور ذلیل کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ. اللہ رب العزت تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اسے نہ ویڈیو کی ضرورت ہے، نہ آڈیو کی، نہ آپ کے فیس بک کی، نہ فلاں کی، نہ نمکاں کی. اگر اللہ نے کسی کو ذلیل کرنا چاہا تو وہ اسے ذلیل کر دے گا. ایک روایت میں ہے ولو فی جوف رحلہ، اگرچہ وہ اپنے رحل، جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، بالوں کے بنے ہوئے ہیں یا درخت کے پتوں کے اور درخت کی ٹہنیوں کے. اور دوسری روایت میں ہے فی بیتہ، اپنی بلڈنگ میں کیوں نہ ہو، اپنی محفوظ ترین بلڈنگ میں کیوں نہ ہو، اپنے محفوظ ترین محل میں کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے کسی کے عیب کو اچھالنا چاہا، اس کے اپنے کرتوت کے نتیجہ میں اللہ اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اسی عیب کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر عفو درگزر کا معاملہ کریں، کسی سے کوئی آپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، یہ ہے نا عفو درگزر. آپ عفو درگزر سے کام لیں، اللہ رب العزت آپ سے عفو درگزر کام لے گا. عفو درگزر آپ سے فرمائے گا، آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ نظر انداز کرتا رہے گا. قرآن کریم میں آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 22. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، وسعت والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھا لیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ وہ فقراء کو، مساکین کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھا لیں، بلکہ اپنے اقارب کو، سب سے پہلے اقارب میں سے والدین ہیں، اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرو، چاہے آپ الگ گھر میں کیوں نہیں رہ رہے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ الگ گھر میں رہ رہے ہیں، کبھی کبھار والدین کو آپ نے سلام کر لیا، کبھی کبھار میسج بھیج دیا، کبھی کبھار کوئی 4 پیسے دکھا دیے، یہ احسان نہیں، یہ والدین کی جو حق ہے، والدین کا حق نہیں ادا ہوتا، بلکہ والدین کو سب سے زیادہ جتنا ہو سکے دو، فقراء مساکین کو دو، دوسرے رشتہ داروں کو دو، اور یہ قسم نہ کھا لو آپ کے حق میں والدین سے، مان لیا کہ والدین سے کوتاہی ہو گئی، ہو جاتی ہے یا نہیں، والدین اولاد سمجھ کے ان سے کوتاہی ہو گئی، یا چھوٹا سمجھا کوتاہی ہو گئی، یا ویسے ہی بتقاضۂ بشریت کوتاہی ہو گئی، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد میں ان کو پیسہ نہیں بھیجوں۔ یہ ہے قسم کھا لینا کہ تم یہ قسم نہ کھا لو کہ میں ان کو نہیں دوں گا، وَلْيَعْفُوا، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، والدین ہے یا کوئی بھی ہے، اسے معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور اس سے انتقام لینے کا ارادہ نہ رکھو، انتقام لینے کا ارادہ چھوڑ دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، یعنی آخرت کی مغفرت، آخرت کی بخشش نہیں چاہتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ قرآن کریم میں سورہ نور میں ہی یہ واقعہ، اسی واقعہ کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ سب کو معلوم ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی سٹارٹ، وہ تو منافقین ہیں، منافقین ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے پروپیگنڈا سکیم، ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز تھا کہ اس میں بعض مسلمان بھی آ گئے، بعض مسلمان آ گئے، بعض کا تو نام لینے کو جی نہیں چاہتا، اتنے بڑے بڑے مسلمان تھے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی آ گئے۔ منافقین کی وہ جو پروپیگنڈا سکیم تھی، اتنے متاثر ہوئے کہ یہ بھی شامل ہو گئے، بعض اور صحابہ شامل ہو گئے، انہی میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو جانا ہی کافی ہے، وہ بھی ان میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ رشتہ دار بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مستقل ان پہ ایک تنخواہ لگائی ہوتی نا، جیسے مستقل ان کی خدمت مالی بھی کرتے تھے۔ اب مالی خدمت بھی لے رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے ساتھ بڑا تعاون بھی شامل ہے، اور انہی کی بیٹی پر جو الزام لگا اس میں یہ شامل ہو جائے، دکھ تو آئے گا یا نہیں؟ دل تو پھٹے گا، آخر انسان ہے نا، گوشت پوشت کا ہی تو یہ ٹکڑا ہوتا ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہوتا نا۔ میں اس کے ساتھ اتنا مہربان، اتنا تعاون کروں، اور یہ میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے فقراء میں سے، اپنے اقارب، اپنے اقارب رشتہ داروں، حاجت مندوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھاؤ، اور فرمایا معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، انتقام کا ارادہ چھوڑ دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اب یہاں تک بات آئی، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جب یہ باتیں سنی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، سمجھ گئے، کہا بلا واللہ، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اسی وقت مصطح بن اساسہ کا دوبارہ وہ وظیفہ شروع کر دیا اور اپنے دل سے وہ میل جو ہے وہ نکال دیا، غصہ جو ہے آیا ہوا تھا وہ نکال دیا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ اپنے بندوں پر احسان کرے، وہ اللہ کے بندوں پر احسان کرے، اللہ یقیناً اس پر احسان کرے گا۔ انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے زبردستی ان کا وظیفہ بند کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ سیدھی سیدھی بات تھی کہ اگر اپنی اس بات پہ قائم رہو گے بخشش کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر وہ قسم توڑی اور انتقام کا ارادہ ختم کیا، اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تنخواہ تھی وہ مکمل کر دی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد ہے کیا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری کیا مدد چاہیے؟ اللہ کو کوئی پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ اللہ کو کوئی فوج چاہیے؟ نہیں۔ اس کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، مال اس کا ہے، ملک اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے۔ اب اس کی مدد کیا ہوگی؟ اگر میدان جہاد میں ہے، مجاہدین اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، کفار کے ساتھ مقابلہ کر کے اسلام کو محفوظ کرنا، یہ بھی اللہ کی مدد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی عظمت ہے، اسے محفوظ رکھنا بھی اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بندوں کی مدد کرو، اسے بھی اپنی مدد کرا دیا۔ تم میرے بندوں کو دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اس حدیث پہ تھوڑا غور کر کے دیکھیں تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں مریض تھا، تو نے مجھے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ رب العزت نعوذ باللہ نہ مریض، نہ بھوکا، نہ پیاسا۔ غرض کیا تھی کہ میرا بندہ بیمار ہوا تو عیادت کے لیے نہیں گیا، میرے بندے کو بھوک نے تڑپایا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے کو کپڑا چاہیے تھا، تو نے اسے کپڑا نہیں دیا۔ اگر آپ بندے کی مدد کریں گے، انسان کی مدد کریں گے، یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور جب آپ اللہ کی مدد کریں گے تو پھر یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بڑی معروف حدیث ہے۔ اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو۔ بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو جہنم سے بچاؤ چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، اب اگر ہم ہر وہ کام کریں جو جہنم لے جانے والا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم جان بوجھ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا، کھینچے جا رہے ہیں، گھسیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اگر جہنم سے بچاؤ کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ فرمایا من رد عن ارض اخیہ، جس نے اپنے بھائی کی کہیں عزت اچھالی جا رہی تھی ان لوگوں کو روکا۔ بعض دفعہ نا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو پکڑ لیا، اب اس کو اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، عیب گنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری مجلسوں میں یہ بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اس بھائی کی عزت کو محفوظ کرتا ہے، ان لوگوں کی زبان بند کرتا ہے کہ تم بلا وجہ اس پہ برس رہے ہو، اول تو اس میں یہ باتیں ہیں نہیں، اگر ہیں بھی تو وہ اللہ کے سامنے جواب دے، یا پھر اس کے پاس جا کے اسے بتاؤ، نصیحت کرو، اسے کہو۔ اگر کوئی اپنے بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس کی واقعی عزت کے درپے ہوتا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، سامنے کھڑا، اس کو بچاتا ہے،
کوئی اس کے گھر میں گھسنے کے چکر میں ہے، فحاشی کے چکر میں ہے، اس کو بھی بچاتا ہے۔ اپنے بھائی کی عزت جو آدمی کسی طرح بھی بچاتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اس نے اپنے بھائی کی جو آبرو تھی اس کو محفوظ کرنے کے لیے آبرو کے درپے شخص کو دور کیا، اللہ نے اس کو جہنم سے دور کر دیا۔ اب ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں، پہلے بھی یہ بات ہوئی نا سورہ حجرات میں، اللہ فرمایا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے۔ ہم ایمان والے ہوں گے تب بات بنے گی، اور نصرت الہی بھی تبھی آئے گی جب ہم اللہ کے بندوں کی نصرت کریں گے۔ من نصر اخاہ بظہر الغیب، اگر کوئی اپنے بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں مدد کرتا ہے، اب وہ نہیں ہے، جیسے وہ نہیں ہے مجلس میں اور کوئی اس کے درپے ہے، اس کی پگڑی اچھالے چلا جا رہا ہے، اسے روکا جائے۔ اگر کسی نے عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا۔ یعنی دیکھیں ہر جگہ آپ اس کے بندوں سے یہ کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ یہ کرے گا، آپ اس کے بندوں کو اس اعتبار سے کریں گے، اللہ آپ کو اس اعتبار سے مدد کرے گا۔ اللہ نے آپ کے اعمال کے نتیجہ میں جو آپ تھوڑا سا کریں گے، اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کے حساب سے کرے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پل صراط سے مزے کے ساتھ گزر جائے، ثابت قدم رہے، ہر بندہ چاہتا ہے نا، کیونکہ پل صراط کا گزرنا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ پل صراط سے آرام سے گزر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَشَا مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، کوئی کام تھا کسی کو، اس کے لیے ساتھ نکلا، کہا کہ چلو میں تمہارا کام کراتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے ساتھ گیا اور حسن اتفاق سے اس کی اس تعاون کے نتیجہ میں اس کا کام ہو بھی گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ پل صراط سے گزرتے وقت اس وقت جب کہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے، اللہ اس کے پاؤں کو ثابت قدم کر دے گا، اللہ اس کے پاؤں کو جما دے گا، یعنی اسے پل صراط سے آرام سے گزار دے گا۔ اس حدیث میں حتیٰ یثبتھا لہو، کسی کام کے لیے ساتھ گیا کہ وہ کام میں کراتا ہوں اور کام کروا دیا۔ ایک روایت میں ہے تتہیّا لہو، وہ کام اس کا ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے یقضیھا لہو، وہ اس کی حاجت اس نے پوری کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری حاجتیں ہیں جو ہم ساتھ جا کے پوری کر سکتے ہیں، اگر کسی نے کسی کی اس طرح حاجت پوری کر دی تو اللہ رب العزت اسے پل صراط سے آرام سے گزار دے گا، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ بھی، وجبت محبتی للمتحابین فیّ، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیّ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، یعنی پیار ہے تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں اکٹھے مل کر، تو میری وجہ سے ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ ووجبت محبتی للمتزاورین فیّ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ ہم ملتے تو ہیں نا ایک دوسرے کو، بہت ملتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ہمارے ملنے میں کوئی نہ کوئی
ہماری ذاتی غرض ہوتی ہے، نہیں، اگر صرف اللہ کے لیے آتے جاتے ملتے ہیں کہ بھائی فلاں سے میل جول کر رہے، فلاں کو مل کے آ جاتے ہیں، اس کی خیریت معلوم کر کے آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ وَوَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّا، جو میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ مسند امام احمد، مستدرک حاکم اور مشکل الآثار امام طحاوی میں یہ حدیث موجود ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو جنت میں وسعت چاہیے، بے شمار باتوں میں سے یہ ایک بات ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو جنت میں وسعت چاہیے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ باہر سے آدمی آیا مجلس میں، دیکھا کہ نظر نہیں آ رہی کوئی جگہ، آدمی کے لیے جگہ بنا دیں، اور 10-6 آدمیوں میں ایک آدمی کو بٹھانا کوئی مشکل ہے؟ یہ تو عام ہماری مجلسیں ہیں، آپ مسجد میں دیکھیں، اور خاص طور پر ہمارے لوگوں کی مسجدیں جو پاکستانی انڈین لوگ ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ آج سب کی صفوں کا یہ حال ہے، پاکستانی انڈین ہو، عرب ہوں، غیر عرب ہوں، صفوں میں بہت کھلے کھلے کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 نمازیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، پھر 2 نمازیوں کے درمیان تھوڑی جگہ، آپ 2 یا 3 نمازیوں کو اس طرف کندھے پہ تھوڑا سا ہاتھ لگائیں اور 2-3 کو ادھر سے لگائیں، آپ کو درمیان میں جگہ ملتی ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، اور ہوتا رہتا ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں وہ جنہیں معلوم ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کندھے پہ ہاتھ تو کیا لگائیں، آپ ڈنڈا بھی ماریں گے تو اپنا پاؤں نہیں ہلائیں گے۔ ان کو مولوی نے کہا ہوا ہے کہ دایاں پاؤں اس کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسائل لا کے انہوں نے لوگوں کو اتنا ٹائٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی 2-3 قدم آگے بڑھ کے دروازے کی کنڈی کھول کے آ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی ہے تھوڑی سی جگہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور آپ اتنے سخت ہو جائیں۔ اب یہ کوشش کرتے ہیں ادھر تو نہیں ہو رہا، اور ایک حدیث ہے کہ اگر آگے پیچھے دوسرا آدمی کوئی نہیں آ رہا، حدیث وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے نظر نہیں آ رہا، صف میں آپ اکیلے ہیں، تو آگے کسی ایک کو کھینچ لیں، آپ کرتے پہ پکڑ کے کھینچیں، آپ کندھے سے پکڑ کے زور لگائیں، وہ ہلنے والا نہیں۔ اب بے بس ہو جائے، آپ گھسیٹ کے لے جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ وہ دل سے آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہے۔ مجلس میں 5-10 لوگوں کی مجلس میں ایک آدمی کو داخل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور صرف اتنا کرنے سے کہ آپ نے ایک آدمی کو بیٹھنے کے لیے وسعت دی، اللہ رب العزت آپ کو جنت میں وسعت عطا فرمائے۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں، یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں مجلس میں کہا جائے کہ تھوڑا وسعت بناؤ، جگہ بناؤ اپنے اندر، تو جگہ بنا دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا۔ اب کام تو معمولی سا ہے، لیکن اب ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ جو آدمی ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں تھوڑا ٹائٹ ہو کے بیٹھوں، یا میں جیسے تحیات آدمی بیٹھ جاتا ہے اور جگہ کم ہو جاتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ ہم وہ اپنی جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس ٹھاٹ بات سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹھاٹ خراب کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جنت ملتی ہے، ملے نہیں تو نہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، کسی مسلط کے تحت اٹھ جانے کا کہا جائے تو اٹھ جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ جن کو علم دیتا ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہیں علم دیے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر،
اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. خبیر ہے یعنی اسے ہر باریک سے باریک چیز کی خبر بھی موجود ہے. تو بنیاد جو ہم نے شروع کی تھی نا، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك الناس، یا او يعاملوك، لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں. اور اصل جو بہترین قاعدہ ہے اس سے عام مشہور مثال سے بھی، وہ قاعدہ یہ ہے، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك اللہ، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے. پہلی مثال سے بہتر ہے یا نہیں؟ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں، تو دنیا میں معاملہ ختم ہو گیا. اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بہترین اخلاق سمجھنے، بہترین اخلاق اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. سوال ہے تھوڑا لمبا ہی لگتا ہے. وہی پرسوں والے وہی اچھا، یہ بات آپ کے بھی جاج آئے ہوئے ہوں گے پاکستان سے اور انڈیا سے اور مختلف ممالک سے. آج کل سعودی حکومت نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جس آدمی کا احرام ہے، عمرہ کرنے آیا ہے، حج کرنے آیا ہے، وہ سیدھا نیچے چلا جائے. کعبۃ اللہ تک وہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ احرام کی حالت میں ہے. پتہ ہے کہ یہ عمرہ کرنے آیا یا حج کرنے. یہ پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگوں کو خاص طور پر، میرا خیال ہے دوسرے تو پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارے تو ضرور ہیں اور خبریں مل رہی ہیں. ہمیں تو اپنے لوگوں کی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ کچھ بھی ہوتا رہے، عمرہ کیا، بال کٹوائے اور احرام کھولے بغیر پھر اندر داخل ہو گئے کہ یہ تو بعد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ابھی تو میں مطلب احرام کی حالت میں ہوں، اندر چلے گئے. چلیے مان لیتے ہیں کہ ابھی اس کی گنجائش ہے. حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ بال کٹوائے ہیں تو جا کے نہائے دھوئے، جو اصولی قاعدہ ہے، اور احرام کی چادریں بدلے. اچھا، جو اس وقت شام تک، عشاء تک وہ بیٹھا رہا حرم میں، جو کاروائی ہوئی، اب گھر گیا، رات سویا اور صبح اٹھا اور پھر نئے سرے سے احرام باندھ کے وہ حرم میں جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کو 2 نمبری کہیں گے یا نہیں. 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟ حکومت کو تم دھوکہ دے رہے ہو، حکومت کے کارندوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو. کس نیکی کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہو جو اتنے دھوکوں سے گزر کے؟ یہ جھوٹ بھی ہے یا نہیں؟ یہ زبان سے کہے تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، قلم سے لکھ دے تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹا کام کرے گا تو بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ تو جھوٹا کام کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ ہی میرا خیال ہے جو 7 بڑے گناہوں کا ذکر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بات کرتے کرتے یہ گناہ اور ٹیک لگائے ہوئے، پھر آخر آپ ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. آپ یہ اتنی دیر تک دہراتے رہے کہ آپ کی جیسے آدمی کی طبیعت ہو جاتی ہے نا، ایسی. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے تھے لیتہ سکتا، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. یعنی آپ کی طبیعت پہ اتنا اثر ہو رہا ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور. جھوٹی شہادت دینے والے، جھوٹی بات کرنے والے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے کہ یہ عمرہ نہیں کرنے والا، یہ اندر گھسنے کے چکر میں وہ چادریں پہن کے آئے. ایک آدمی نے تفسیر بیان کر دی. ہمارے یہاں کوئی بھی کام ہے ہم راستہ نکالنے کے بڑے ماہر ہیں. کوئی بھی کام ہو راستہ نکالیں. کہا نہیں، آپ اس کو عام کپڑا لباس سمجھ کے پہن لیں اور جائیں، کوئی بات نہیں. راستہ نکالا یا نہیں؟ ہمارا لباس ہے وہ 2 چادریں. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جیسے منت سماجت کر کے آدمی کہتا ہے نا کہ احرام باندھ کے آؤ. پاکستان سے آ رہے ہیں احرام جدہ میں آ کے باندھنے کے،
दम वाजिब है, नहीं देंगे पता ही नहीं। अमेरिका यहाँ से वहाँ से आ रहे हैं लोग और इहराम नहीं बांधेंगे, जद्दा में उतर के बांधेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो लिबास नहीं। दूसरा ये कि 3 पीस लोग हैं, पैंट शर्ट ये वो पहना हुआ है, टाइयाँ लगी हुई हैं, उनके अंदर में 2 चादरें में शर्म महसूस करते हैं, जबकि हमें इस पर फख्र होना चाहिए। ये हमारे हज का, हमारे उम्रे का लिबास है। आप वही जो 2 चादरें हैं उन्हें इहराम की हालत में पहनने को तैयार नहीं, इसे आप लिबास कैसे समझ लेंगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चले जा रहे हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। हुकूमत ने हाजियों के, उम्रा करने वालों के आराम के लिए, सुकून के लिए किया है। ऊपर एक नहीं 2-3 छतें खुली हैं, बहुत ही सारे लोगों के लिए ऊपर जगह मौजूद है, ऊपर चढ़ जाइए। कहते हैं जी नमाज जाके हरम में पढ़नी है, अंदर पढ़नी है। भाई ऊपर भी अंदर है, जहां तक ऊपर जाओगे अंदर ही अंदर है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानियां हैं, लिफ्ट में बैठे ऊपर चले जाए। ये 2 नंबरी कार्रवाइयां छोड़ दें और जो सही बात है उसी पर रहें। 1 मरतबा इहराम बांधा, उम्रा हो गया, इहराम निकाल दें और बस। अगर इहराम उतारने के बाद आप अंदर जा सकते हैं तो जाइए। यहाँ को 2 नंबरी करिए अगर कर सकते हैं, वो नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को सच पर रखे, झूठ से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे।